رہا اس کے ساتھ شریعت بھی رہی. جب خدا نے نبی کو اٹھا لیا نبوت اور شریعت اس کی باقی رکھی اللہ تعالیٰ نے. جب باقی رکھی جی تو پھر وہ کب تک رہی؟ جب تک آنے والا نبی تھا. اب لوگوں نے خود اس شریعت کو برباد کر دیا. وہ نبی جو رخصت ہوا دنیا سے اس شریعت کو خود برباد کر دیا, یا تو اس کا وجود ہی نہیں رہنے دیا. سمجھے جی؟ تو جو لوگ خود شریعت اور نبوت کو برباد کر دیں نبی کے اٹھ جانے کے بعد, قرآن ان پر کیا الزام رکھتا ہے؟ یا تو اس کے وجود کو ختم کر دیں. سمجھے جی؟ نبی اٹھ جانے کے بعد نبوت باقی رہتی ہے. نبوت نام ہے وحی کا. ہم نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات سمجھنی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کی ملاقات قرآن سے ہو گئی اس کی ملاقات میرے سے ہوگی. سمجھے جی؟ اور دوسری بھی دلیل موجود ہے جی کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے سے پہلے 40 سالہ زندگی کا کوئی قول و فعل رسول اللہ کا سنت ہے؟ نہیں نا. کیا 40 سال میں جو کچھ آپ نے فرمایا یا جو کچھ آپ نے کیا اس کو کوئی دنیا کا عالم سنت قرار دیتا؟ سنت اسی وقت بنا نا جی جب نبوت ملی, اور نبوت نام ہے قرآن مجید کا. جس وقت قرآن اور نبوت آپ کو ملی پھر آپ کا ہر قول اور فعل سنت ہو گیا. تو جب تک نبی علیہ الصلوۃ 23 سال زندہ رہے تو بنفس نفیس وحی اور نبوت کو پیش کرتے رہے. سمجھے جی؟ اس وقت بھی لوگ ایسے تھے جنہوں نے وحی سے رخ پھیرا. کیا صرف یہی ضروری ہوتا ہے کہ نبی کے آ جانے سے دنیا جنتی ہو جاتی ہے, یا نبی سے نبوت قبول کرنے کے بعد دنیا جنتی اور خدا کے مغفرت کے لائق ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم اتنی مدت تک کسی کو عذاب نہیں کرتے جہاں تک کہ کسی بستی میں نبی اور رسول نہیں بھیجتے. اب نبی جو آ گیا مکے میں سارے مکے والے جنتی ہو گئے. مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم وحی نہیں پہنچا دیتے, رسالت نہیں پہنچا دیتے کسی نبی کی, اتنی مدت تک ہم کسی کو دوزخی نہیں کرتے اور کسی کو عذاب سے فنا نہیں کرتے, چاہے اس نبی کا وجود اس بستی میں جائے یا نہ جائے. ہم اس کی نبوت پہنچا دیتے ہیں. جب نبوت پہنچتی ہے جی تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ فَفَسَقُوا فِيهَا, کھلے کھلے حکموں کو توڑتے ہیں. وہ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا, جب ہم پھر کسی بستی کے ہلاک اور برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم نبوت پہنچا دیتے ہیں. یا وہ نبوت پہنچائیں نبی کے ذریعے سے ہی, یا نبی دنیا سے رخصت ہو جائے تو نبوت پہنچا دے علماء کے ذریعے سے. جس وقت پھر لوگ اس نبوت کی کھلم کھلی نافرمانی کرتے ہیں ہم ہلاک و برباد کر دیتے ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 5 صدیوں میں تو جو لوگ مر گئے ان کو تو آپ مجرم نہیں ٹھہرائیں گے کیونکہ نبوت اور رسالت ہی نہیں تھی. یہ جو ترکی میں, ایران میں, کوئٹہ میں اور مقامات کے اوپر زلزلے سے لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں, ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ وہاں بھی نبوت نہیں پہنچی. اور آج دنیا کے کسی خطے پر نبوت موجود ہے؟ نبوت نام ہے قرآن مجید کا, اور وہ 2 صورتوں میں ہے. یا اجتماعی صورت میں کہ اس ملک کے اندر قانون ہی قرآن کا ہو, یا انفرادی صورت میں کہ فردن فردن لوگ شریعت پر چلتے ہوں. یہ دونوں صورتیں ہیں باقی. آج آپ کو دنیا کے کسی خطے میں نبوت کا اجرا نہیں نظر آئے گا کہیں, اور باوجود ہے کہ قرآن موجود ہے پھر لوگ ہلاک کیوں ہو رہے ہیں؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کے فرمانے کا منشا یہ تھا کہ جب تک ہم کسی بستی کے لوگوں کو ہم نبوت نہیں پہنچا دیتے ہم ان کو ہلاک و برباد نہیں کرتے. سمجھ؟ تو کیا مکے کے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے واقف نہیں تھے؟
18 نبیوں کے نام سے واقف ہو، 18 نبیوں کی نبوت کو جانتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے برباد کیا انہوں نے نبیوں کی نبوت کو، تورات کو، انجیل کو، زبور کو، صحائف ابراہیم کو اس طرح برباد کیا جی کہ نام و نشان تک باقی نہیں رہنے دیا۔ اور ہم نے کاغذوں کے اندر تو اس کا وجود رہنے دیا ہے، ہم نے یوں برباد کر دیا۔ گھروں میں قرآن موجود ہے مگر نہ اس کا مسئلہ سننا پسند ہے، نہ اس کی کوئی بات پر عمل کرنا پسند ہے، نہ اس کی تعلیم پسند ہے، اور نہ اس کا مفہوم پسند ہے، ہم نے یوں برباد کر دیا۔ باقی آپ کا ایک اعتراض رہا کہ نبی کے بعد جن لوگوں نے اپنی موجودگی میں شریعت کو برباد کیا ان کا تو جرم ہوا جی، وہ تو خدا کے عذاب سے برباد ہوئے دنیا کے اندر بھی، اور مرنے کے بعد بھی وہ جہنمی ہو گئے۔ آگے جو ان کی نسل آئی، یہ آپ کا ایک اعتراض ہے جو آپ کے ذہن میں یہ شکوک پیدا کر رہا ہے۔ آگے جو ان کی نسل آئی ان کو تو شریعت ملی نہیں، چیز تو یہی ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ سے شریعت برباد ہوئی وہ تو ملزم ٹھہرے نا جی کہ پیغمبر کے بعد ان کے پاس پیغمبر کی کتاب اور نبوت اور وحی اور سنت آئی، انہوں نے کر دیا برباد، وہ تو خدا کے عذاب سے ہو گئے ہلاک و برباد۔ آگے جو ان کی نسل آئی جی، ان کے پوتے اور پڑوتے آئے، ان کو تو سرے سے نبوت کا وجود ہی نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، تو آپ 2-3 صدیوں کے بعد کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ موجودگی میں کیوں نہیں دیکھتے؟ جس طرح قوم نوح کے وہ لوگ عذاب کے مستحق تو وہی ہونے چاہیے تھے نا جنہوں نے نوح علیہ السلام کو اذیتیں پہنچائی۔ ہاں جی، مستحق وہی چاہیے تھے نا، عذاب کے مستحق تو وہی چاہیے تھا نا جنہوں نے لوط علیہ السلام کو اذیتیں پہنچائی، جنہوں نے مارا، جنہوں نے کانوں میں انگلیاں لی، یعنی جنہوں نے شریعت کو برباد کیا۔ کیا طوفان نوح میں 6 مہینے کے بچے نہیں غرق ہوئے؟ بستی صدوم کے اندر 6 مہینے کے بچے نہیں ساتھ الٹے گئے، برباد کیے گئے؟ اور وہ آپ کے سامنے ایک پیغمبر کا اسوہ موجود ہے، اور نوح علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پروردگار یہ نہیں کہ یہ لوگ برباد ہو جائیں تو آگے ان کی نسل درست ہو جائے گی، لا یلد الا فاجرا کفارا، یہ اولاد بھی جنیں گے تو بدکار ہوگی۔ 2-3 نسلوں کی تو بات ہی چھوڑ دو کہ 2-3 نسلوں کے بعد جی نسل کا کیا قصور ہے؟ ماؤں کی گودوں کے اندر بچے ہیں جی، ماؤں کا دودھ پیتے ہیں، ان کے رحموں کے اندر نطفے موجود ہیں، حاملہ ہیں عورتیں، 2 مہینے 4 مہینے کے بچے ہیں، وہ بھی ساتھ ہی برباد کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ سمجھے جی؟ اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی بغاوت کی بہت زبردست گرفت ہے، خدا تعالیٰ نسلوں تک پکڑ لیتے ہیں۔ اگر ماں باپ شریعت سے رخ پھیر لے ان کی نسل کو بھی تباہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ اثر تھوڑا نہیں ہوتا اس چیز کا۔ سمجھے؟ چلو جی، اگر ماں باپ زندہ رہتے تو اولاد کو کیا سکھاتے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ جب ہم نے بھی تو 60 سال 70 سال 30 سال 50 سال کی ہم نے بھی تو زندگی اندائی ہے نا، اور آگے بھی پتہ نہیں کتنی زندگی موجود ہے۔ ہم نے اس قرآن کے ساتھ اور نبی کی سنت کا کیا اشر کیا ہے، اور آگے ہم اپنی اولاد کو کیا کروا رہے ہیں؟ سمجھے جی؟ میں کہتا ہوں آپ اپنی اولاد سے اس بنا پر بہتر ہوں گے کہ آپ کو پھر کسی عالم کی صحبت موجود ہے اور آپ کی اولاد بالکل ہی علماء سے متنفر ہے، آگے ان کی اولاد بالکل ہی متنفر ہوگی۔ آج سے پہلے لوگ ہمارے قرآن میں گلے میں ڈال کر پھرتے تھے، اور آج ریڈیو گلے میں ڈالے ہوئے۔ قرآن کی تلاوت ہو جاتی تھی، اگرچہ قرآن اس کو بھی قبول نہیں کرتا تھا کہ بغیر مفہوم کے اور بغیر ترجمے کے اور بغیر عمل کے قرآن کی تلاوت کی جائے، مگر پھر ایک زمانہ تھا، سادہ زمانہ تھا، شریف لوگ تھے، وہ قرآن کی تلاوت اٹھ کر لیا کرتے تھے۔ اور اب صبح کے وقت سب سے پہلے آواز کان کے اندر کس چیز کی پڑتی ہے؟
14 صدیوں میں لوگ زیادہ بدکار تھے یا ان صدیوں کے بعد جو نسلیں آ رہی ہیں اور قیامت تک جو لوگ جائیں گے وہی موجود ہے؟ سمجھے بھی؟ اور پھر خدا تعالیٰ نے یہ کہاں کہا ہے کہ میں وحی کا وجود ہی ختم کر دیتا ہوں؟ کتنا بھی کوئی ختم کر دے جی وحی کے وجود کو، کتنا بھی ختم کر دے کوئی. فرعون کا کیسا زمانہ ہے جی؟ جس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں کیسا زمانہ ہے فرعون کا؟ فرعون کی سیاست کیسی ہے؟ فرعون کا عمل کیسا ہے؟ فرعون کا ملک کیسا ہے؟ فرعون کا شہر کہاں کیسا ہے؟ خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں اولیاء اللہ کیسے تھی جی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تابع داری کر کے موسیٰ علیہ السلام کی ماں اولیاء اللہ بنی ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کی ماں ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اولیاء اللہ تھی؟ اور باپ، بہن، بھائی، چار تو قرآن ذکر کرتا ہے نا جی. بھائی بھی اولیاء اللہ ہیں، نبی بنے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے. بہن بھی اولیاء اللہ ہے، ماں بھی اولیاء اللہ ہے، باپ بھی عمران اولیاء اللہ ہیں. یہ 4 شخص ایک گھرانے کے اولیاء اللہ ہیں. حکومت ہے مصر کی، سیاست ہے فرعون کی، ملک ہے مصر کا. سمجھے جی؟ یہ اولیاء اللہ کیسے بن گئے؟ کوئی شریعت کا وجود تھا نا؟ چاہے پوری قوم میں سے ہی دوسرے نبی کے آنے تک ایک نہ ایک شخص ضرور اس شریعت کا پابند ہوتا. ان کے شہر میں ہوتا ہے، ان کے ملک میں ہوتا ہے، ان کی بستی میں ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب آپ مکے والوں کو کہیں گے نبی علیہ السلام کے باپ، نبی علیہ السلام کے دادا، نبی علیہ السلام کے پردادا، اسی طرح ابو بکر باپ دادا، یہ سارے کے ساتھ جو لوگ تھے یہ سارے مکے کے لوگ نبی علیہ السلام سے پہلے. آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس شریعت نہیں پہنچی؟ میں کہتا ہوں ورقہ بن نوفل کون تھے جو مکے کے اندر ہی ہے؟ ورقہ بن نوفل کون ہے؟ پوچھو تو ذرا علماء سے، حدیث اٹھا کر دیکھو ذرا. یہ پورا شریعت کا عالم ہے. میں کہتا ہوں سلمان فارسی کیا تھے؟ 250 سال کی عمر ہے جب رسول اللہ پر ایمان لائے گے اور پوری شریعت کے عالم ہے. وہ 20 آدمی جو شام سے آئے تھے نبی علیہ السلام کے پاس، جن کا ذکر سورۃ القصص کے اندر موجود ہے، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ ہم آپ سے پہلے مسلمان ہیں. نہیں پڑھا آپ نے درس میں؟ ہر بستی کے اندر لوگ موجود تھے. وہ تو کوئی زمانہ ہی ایسے نہ تھا. اتنا بھی کسی نے شریعت کو مٹا دیا، یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ایک ترغیب کرتا ان کو کہ میں